بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آسان فقہ برائے خواتین کورس کے سلسلے میں آج سبق نمبر 35 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کورس میں نکاح کے مسائل کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ سبق میں ان وجوہات کا بیان ختم ہو چکا تھا جن وجوہات کی بنیاد پر کسی عورت سے نکاح کرنا شرعاً ناجائز ہوتا ہے، جبکہ آج کے سبق میں ہم ولی کے مسائل پڑھیں گے۔ ولی کی تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے، اور کسی عورت کا ولی کون ہو سکتا ہے، یہ ساری تفصیلات انشاءاللہ ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے تو ولی کی تعریف سمجھ لیں کہ جس شخص کو نابالغ لڑکی اور نابالغ لڑکے کے نکاح کا اختیار حاصل ہوتا ہے، اس کو ولی کہتے ہیں۔ مطلب خاندان کا وہ شخص جس کو یہ اختیار حاصل ہو کہ وہ نابالغ لڑکی اور نابالغ لڑکے کا نکاح کرا دے، تو ایسے شخص کو ولی کہا جاتا ہے۔ لڑکی اور لڑکے کا ولی سب سے پہلے اس کا والد ہوتا ہے۔ اگر والد موجود نہ ہو تو دادا ہوتا ہے، دادا نہ ہو تو پردادا ہوتا ہے۔ اگر یہ تینوں موجود نہ ہوں تو لڑکی کا سگا بھائی ولی ہوتا ہے۔ سگا بھائی نہ ہو تو سوتیلا بھائی، یعنی جو باپ شریک ہو یا ماں شریک ہو۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر بھتیجا ہوتا ہے۔ اگر بھتیجے بھی نہ ہو تو بھتیجے کا بیٹا ہوتا ہے۔ اگر بھتیجے کا بیٹا بھی نہیں ہے تو پھر بھتیجے کا پوتا ہوتا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو پھر لڑکی کا سگا چاچا اس کا ولی کہلاتا ہے۔ اگر سگا چاچا نہیں ہے بلکہ والد کا سوتیلا بھائی ہے تو پھر وہ لڑکی کا نکاح کرا سکتا ہے۔ اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر سگے چاچا کا بیٹا، اگر بیٹا نہ ہو تو اس کا پوتا، اگر وہ نہ ہو تو پھر سوتیلے چاچا کا جو لڑکا ہے اس کا اختیار ہوگا، اگر وہ نہیں ہے تو پھر اس کے پوتے کو اختیار ہوگا۔ اگر ان میں سے کوئی بھی موجود نہیں ہے تو باپ کا جو چچا ہوگا وہ ولی ہوگا، اور پھر جو اس کی اولاد ہوگی ان کو ولایت کا اختیار حاصل ہوگا۔ اگر باپ کا چاچا اور اس کے لڑکے، پوتے، پڑپوتے کوئی بھی نہ ہوں تو پھر دادا کا چاچا ولی ہوتا ہے، پھر اس کے لڑکے، پوتے، پڑپوتے وغیرہ ہوتے ہیں۔ اگر ان مردوں میں سے بالاتفاق کوئی موجود نہیں ہے تو پھر لڑکی کی والدہ کو ولایت یعنی نکاح کا اختیار حاصل ہوتا ہے۔ اگر ماں نہیں ہے تو پھر دادی کو، دادی نہیں ہے تو پھر نانی کو، نانی نہیں ہے تو پھر نانا کو، اگر یہ نہیں ہے تو پھر حقیقی بہن کو ولایت کا اختیار ہوگا، اگر حقیقی بہن نہیں ہے تو سوتیلی بہن، اگر وہ نہیں ہے تو پھر پھپھی، اس کے بعد ماموں اور اس کے بعد خالہ۔ یہ خاندان کے لوگوں کی ترتیب ہے۔ نابالغ بچہ کسی کا ولی نہیں ہو سکتا، اسی طرح کافر بھی کسی مسلمان کا ولی نہیں ہو سکتا، اسی طرح مجنون اور پاگل بھی کسی کا ولی نہیں ہو سکتا۔ عورت اگر بالغ ہے یعنی نابالغ لڑکی نہیں ہے تو وہ تو خود مختار ہے، چاہے تو نکاح کرے چاہے تو نکاح نہ کرے، جس کے ساتھ چاہے کرے، کوئی شخص اس پر زبردستی نہیں کر سکتا۔ اگر وہ اپنا نکاح خود کسی سے کر لے، اگرچہ یہ ہمارے مشرقی معاشرے کے اندر حیا اور مروت کے خلاف سمجھا جاتا ہے، لیکن پھر بھی نکاح ہو جائے گا، چاہے ولی کو نکاح کا علم ہو یا نہ ہو، اور چاہے ولی اس پر راضی ہو یا نہ ہو۔ البتہ دو صورتیں ایسی ہیں جہاں ولی اس نکاح کو منسوخ کرا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر لڑکی نے کسی ایسے خاندان میں نکاح کر دیا ہے جو معاشرے کے اندر لڑکی کے خاندان والوں کے برابر کے نہیں ہے اور ولی اس پر راضی بھی نہیں ہے تو ایسی صورت میں نکاح نہیں ہوگا۔ اسی طرح لڑکی نے کسی جوڑ والے کے ساتھ نکاح کر لیا ہے کہ ان دونوں کے خاندان میں جوڑ موجود ہے
لیکن مہر اتنا کم رکھ لیا ہے کہ جو اس خاندان کے لڑکیوں کا مہر عام طور پر نہیں ہوتا، تو ایسی صورت کے اندر بھی ولی اس نکاح کو توڑوا سکتا ہے، جس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ولی مسلمان حاکم کے پاس اور آج کے زمانے میں عدالت جائے گا، درخواست کرے گا اور پھر عدالت اس نکاح کو فسخ کر دے گی۔ لیکن یاد رکھیں، یہ جو نکاح فسخ کرانے کا اختیار ہوگا، یہ ماں کے علاوہ جتنے بھی مرد ولی حضرات ہیں، اولیاء ہے، ان کو حاصل ہوگا، ماں کو حاصل نہیں ہوگا۔ اسی طرح کسی ولی نے کسی بالغ لڑکی کا نکاح اس سے پوچھے اور اجازت لیے بغیر کر دیا، تو وہ نکاح اس لڑکی کی اجازت پر موقوف ہے۔ اگر لڑکی نے اجازت دی تو نکاح ہو جائے گا، اگر وہ راضی نہ ہو اور اجازت نہ دے تو پھر نکاح نہیں ہوگا۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ بالغ سے یا نابالغ سے اجازت کیسے لی جا سکتی ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ بالغ کنواری لڑکی سے ولی نے آ کر اگر یہ کہا کہ میں تمہارا نکاح فلاں کے ساتھ کرتا ہوں یا میں نے کر دیا ہے، اور یہ سن کر وہ خاموش رہتی ہے یا مسکرا دیتی ہیں یا رونے لگتی ہیں، تو بس یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اس نکاح پر راضی ہے۔ اب ولی کو چاہیے کہ وہ نکاح کر دے، اگر کر دیا ہے تو صحیح ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ زبان سے ہی اجازت دے دے۔ جو لوگ زبردستی کر کے زبان سے قبول کرواتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح ولی نے اجازت لیتے وقت لڑکے کا نام نہیں لیا، ورنہ اس لڑکی کو پہلے سے معلوم ہے کہ وہ لڑکا کون ہے، تو ایسے وقت میں خاموش رہنے سے رضامندی ثابت نہیں ہوگی، بلکہ لڑکے کا نام، پتہ اور اتنا تعارف ضروری ہے جس سے لڑکی کو اتنی بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ فلاں شخص ہے۔ اسی طرح اگر لڑکی کو مہر نہیں بتایا اور جو خاندان کی لڑکیوں کا مہر ہوتا ہے اس سے کم پر نکاح کر دیا، تو عورت کی رضامندی کے بغیر نکاح نہیں ہوگا، اس کے لیے دوبارہ باقاعدہ اجازت لینی ہوگی۔ اگر وہ لڑکی کنواری نہیں ہے بلکہ پہلے نکاح ہو چکا ہے، پھر شوہر فوت ہو گیا یا طلاق ہو گئی اور عدت کے بعد اب یہ دوسرا نکاح ہے اور اس سے اس کے ولی نے اجازت لے لی، تو صرف خاموش رہنے سے اجازت شمار نہیں ہوگی، بلکہ اس کے لیے زبان سے کہنا ضروری ہے۔ اگر اس نے زبان سے رضامندی یا اجازت کا اظہار نہیں کیا اور خاموش رہی، ولی نے نکاح کر دیا تو یہ نکاح موقوف رہے گا۔ بعد میں اگر لڑکی نے زبان سے منظوری کر لی تو نکاح ہو جائے گا، اور اگر منظور نہ کرے تو نکاح بھی نہیں ہوگا۔ یہی حکم لڑکے کا بھی ہے کہ اگر لڑکا بالغ ہے تو نکاح کے لیے اس پر زبردستی نہیں کر سکتے، اور ولی اس کی اجازت کے بغیر اس کا نکاح بھی نہیں کرا سکتا۔ اگر اس سے پوچھے بغیر نکاح کر لیا تو یہ نکاح بچے کی اجازت پر موقوف رہے گا۔ اگر اجازت دے دی تو نکاح ہو گیا، نہیں دی تو نہیں ہوا۔ البتہ لڑکا اور لڑکی، ان میں فرق یہ ہے کہ لڑکے کے خاموش رہنے سے اجازت شمار نہیں ہوگی، لڑکے کے لیے زبان سے کہنا اور اجازت دینا ضروری ہے۔ اگر لڑکی یا لڑکا نابالغ ہو تو چونکہ وہ خود مختار نہیں ہے اور بغیر ولی کے ان کا نکاح بھی ٹھیک نہیں ہوتا، اگر اس نے ولی کے بغیر اپنا نکاح کر لیا یا کسی اور نے کر دیا تو یہ نکاح ولی کی اجازت پر موقوف ہے۔ اگر ولی اس نکاح کی اجازت دے گا تو نکاح ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا، اور ولی کو اس کا نکاح کرانے کا پورا اختیار ہوگا، جس سے چاہے کر دے۔ نابالغ لڑکیاں اور لڑکے اس نکاح کو اس وقت رد نہیں کر سکتے، چاہے وہ نابالغ لڑکی کنواری ہو یا پہلے کوئی اور نکاح ہو چکا ہو اور رخصتی بھی ہو چکی ہو، دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ اسی طرح نابالغ لڑکی یا لڑکے کا نکاح اگر باپ یا دادا نے کیا ہو تو وہ بالغ ہونے کے بعد بھی اس نکاح کو ختم نہیں کرا سکتے، چاہے اپنے جوڑ والے خاندان کے ساتھ کیا ہو یا بے جوڑ والے خاندان کے ساتھ کر دیا ہو۔ مہر جو خاندان کی لڑکیوں کا ہے اسی پر کیا ہو یا اس سے کم پر کیا ہو، ہر صورت میں یہ نکاح درست ہے، اور بالغ ہونے کے بعد وہ اس نکاح کو فسخ نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر باپ دادا کے علاوہ کسی اور ولی نے نکاح کیا ہے اور جس کے ساتھ نکاح کیا ہے وہ لڑکا خاندان کے اعتبار سے لڑکی کے برابر درجے کا بھی ہے اور مہر مثل بھی درست ہے، اس صورت میں اس وقت تو نکاح صحیح ہو جائے گا، لیکن بالغ ہونے کے بعد ان کو اختیار ہے
چاہے اس نکاح کو برقرار رکھے، چاہے مسلمانوں کی عدالت میں جا کر مقدمہ کر لیں اور اس نکاح کو ختم کرا دیں۔ یہ کچھ مسائل ہے ولایت کے حوالے سے، اور انشاءاللہ پھر ہم کل کے سبق کے اندر مہر کے حوالے سے مسائل پڑھیں گے۔ تو اس طرح یہ نکاح کے مسائل کا سلسلہ چلتا رہے گا۔